السلام علیکم ویورز، سوئٹزرلینڈ سے محمد ایوب اپنے وی لاکولا ٹاف کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ یہ کالم ہے بہت دلچسپ، بہت دل پر اثر کرنے والا، جو کہ راؤ صاحب نے لکھا ہے، اور اس کا عنوان ہے ایک بالٹی والا وزیر اعظم۔ 90 برس کے ضعیف آدمی کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، مالک مکان کو 5 مہینے سے کرایہ بھی نہیں دے پایا تھا۔ ایک دن مالک مکان تیش میں کرایہ وصول کرنے آیا، بزرگ آدمی کا سامان گھر سے باہر پھینک دیا۔ سامان بھی کیا تھا؟ ایک چارپائی، ایک پلاسٹک کی بالٹی اور چند پرانے برتن۔ پیرانہ سالی میں مبتلا شخص بیچارگی کی بھرپور تصویر بنے فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا۔ احمد آباد شہر کے عام سے محلہ کا واقعہ ہے۔ محلے والے مل جل کر مالک مکان کے پاس گئے، التجا کی کہ اس بوڑھے آدمی کو واپس گھر میں رہنے کی اجازت دے دیجیے، کیونکہ اس کا کوئی والی وارث نہیں۔ 2 ماہ میں اپنا پورا کرایہ کہیں نہ کہیں سے ادھار پکڑ کر ادا کر دے گا۔ اتفاق یہ ہوا کہ ایک اخبار کا رپورٹر وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نحیف اور لاچار آدمی پر اسے بہت ترس آیا۔ تمام معاملہ کی تصاویر کھینچیں، ایڈیٹر کے پاس گیا کہ کیسے آج ایک مفلوک الحال بوڑھے شخص کو گھر سے نکالا گیا، اور پھر محلہ داروں نے بیچ میں پڑھ کر 2 ماہ کا وقت لے کر دیا ہے۔ ایڈیٹر نے بزرگ شخص کی تصویر دیکھی تو چونک اٹھا۔ رپورٹر سے پوچھا، کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ رپورٹر ہنسنے لگا کہ ایڈیٹر صاحب، اس بابے میں کون سی ایسی غیر معمولی بات ہے کہ کوئی بھی اس پر توجہ دے؟ اسے تو محلہ والے بھی نہیں جانتے۔ ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے، برتن بھی خود دھوتا ہے، معمولی سے گھر میں جھاڑ پوچھا بھی خود لگاتا ہے، اس کو کس نے جاننا ہے؟ ایڈیٹر نے حد درجہ سنجیدگی سے رپورٹر کو کہا کہ یہ ہندوستان کا 2 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکا ہے، اور اس کا نام گلزاری لال نندا ہے۔ رپورٹر کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہندوستان کا وزیر اعظم اور اس بدحالی میں؟ خیر، اگلے دن اخبار چھپا تو قیامت آ گئی۔ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ عاجز سا بوڑھا ہندوستان کا 2 بار وزیر اعظم رہ چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کو بھی معلوم ہو گیا کہ گلزاری لال کس مہیب مفلسی میں سانس لے رہا ہے۔ خبر چھپنے کے چند گھنٹوں بعد ریاست کا وزیر اعلیٰ، چیف سیکرٹری اور کئی وزیر اس محلے میں پہنچ گئے۔ صاحب نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آپ کو سرکاری گھر میں منتقل کر دیتے ہیں، اور سرکار ماہانہ وظیفہ بھی لگا دیتی ہے۔ خدا را اس معمولی سے مکان کو چھوڑیے۔ مگر گلزاری لال نے سختی سے انکار کر دیا کہ کسی بھی طرح کی سرکاری سہولت پر اس کا کوئی حق نہیں، وہ یہیں اس کوارٹر پر رہے گا۔ گلزاری لال کے چند رشتہ داروں نے منت سماجت کر کے بہرحال اس بات پر آمادہ کر لیا کہ ہر ماہ 500 روپے وظیفہ قبول کر لے۔ سابقہ وزیر اعظم نے حد درجہ مشکل کے بعد یہ پیسے وصول کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ اب اس قلیل سی رقم میں کرایہ، کھانا پینا شروع ہو گیا۔ مالک مکان کو جب علم ہوا کہ اس کا کرایہ دار پورے ملک کا وزیر اعظم بن چکا ہے، یعنی لکھنا تو چاہیے تھا، تو گلزاری لال کے پاس آیا اور پیر پکڑ لیے کہ اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ اس کا کرایہ دار اس اعلیٰ ترین منصب پر فائز رہ چکا ہے۔ بوڑھے شخص نے جواب دیا کہ اسے یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ کون ہے، وہ تو ایک معمولی سا کرایہ دار ہے، اور بس۔ جب تک گلزاری لال زندہ رہا، اسی مکان میں رہا اور مرتے دم تک 500 روپے میں گزارا کرتا رہا۔ گلزاری لال نندا حیرت انگیز کردار کا انسان تھا۔ سیالکوٹ میں 1898 میں پیدا ہوا اور 1998 میں احمد آباد میں فوت ہوا۔ جواہر لال نہرو کے انتقال کے بعد 1964 میں وزیر اعظم رہا۔ 66 میں لال بہادر شاستری کے انتقال کے بعد اس بلند پایا منصب پر فائز رہا۔ بنیادی طور پر FC کالج لاہور سے اقتصادیات کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ دراصل وہ اقتصادیات کا استاد تھا۔ ممبئی اور احمد آباد کی یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا۔ سیاست میں آیا تو یونین منسٹر، وزیر خارجہ اور ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن بھی رہا۔ متعدد بار لوک سبھا کا ممبر بھی منتخب ہوا۔ گلزاری لال کا فلسفہ تھا کہ زندگی کو بہت سادہ گزارنا چاہیے، کسی شان و شوکت کو بغیر انتہائی قلیل رقم میں خوش رہنا ہی اصل امتحان ہے۔ ویسے گلزاری لال سادگی بلکہ اسرت میں رہنے کی جو مثال قائم کر گیا، اس کے لیے حد درجہ مضبوط کردار کی ضرورت ہے۔
99 سال کی عمر میں فوت ہوتے وقت اس کے پاس کسی قسم کی جائیداد، کوئی بینک بیلنس اور کوئی ذاتی گھر تک نہ تھا، بس ایک عزت و احترام کا وہ خزانہ تھا جو امیر سے امیر لوگوں کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہندوستان میں سیاست میں حد درجہ کرپشن ہے، مگر اس کے باوجود ہمیں بارہا گلزاری لال جیسے کردار مل جاتے ہیں۔ انڈیا میں کئی ایسے بلند سطح کے سیاستدان موجود ہیں جن کے اثاثے کچھ بھی نہیں۔ گلزاری لال کے حالات زندگی جاننے کے بعد عجیب سا غم ہوا۔ ہمارے سیاستدان دولت کمانے کو اپنا اصل مذہب جانتے ہیں۔ مقصد حیات صرف یہ ہے کہ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ یا وزیر بنو اور اس کے بعد کچھ کو پشتے لگا دو، بلکہ ہمارے چند جیے سیاستدانوں تو پیسہ کمانے اور اسے غیر ممالک میں منتقل کرنے سے عالمی بدنامی کمائی ہے۔ ان کی کرپشن کی کتابیں چھپی ہیں، مگر انہیں کسی قسم کا پچھتاوا نہیں ہوتا۔ ناجائز دولت کمانے میں کسی بھی سیاسی پارٹی کے عملی کردار میں کوئی فرق نہیں۔ اکثریت کا ناجائز دولت کمانے کا وتیرہ بالکل ایک جیسا ہے۔ مجھے واقعی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کابرین غریبوں کے معاملات کو بہتر بنانے کی بات کرتے ہیں۔ خان صاحب اپنے آپ کو انقلابی کہتے ہیں۔ ان کا بنی اللہ والا گھر 37 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ یہ کسی لحاظ سے بھی کوئی غیر معمولی گھر نہیں ہے۔ خان صاحب کی پارٹی کا نعرہ ہی تبدیلی اور سادگی کا تھا۔ 37 ایکڑ کے گھر میں رہنے سے بہرحال سادگی کا رویہ قطعاً ظاہر نہیں ہوتا۔ اس بات پر بحث نہیں کر رہا کہ یہ محلے داروں کہ یہ محل انہوں نے جائز ذرائع سے بنایا ہے یا اس کے برعکس کوئی اور معاملہ ہے۔ بہرحال انقلاب اور تبدیلی عیش و عشرت میں رہنے سے آنی حد درجہ ناممکن ہے۔ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ کسی امیر سیاستدان نے انقلابی فلسفہ پر عمل کیا ہو۔ بالکل یہی حال آل شریف کا ہے۔ ان کی تو 37 ایکڑ کی ہے خان صاحب کی، اور ادھر رائے ونڈ کی جائیداد 1700 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ یہ اٹلی میں ویٹیکن سٹی سے 15 گنا بڑی ہے۔ ویٹیکن سٹی میں دنیا کا اہم ترین مذہبی رہنما پوپ رہتا ہے، یعنی پوپ جس کا اثر پوری دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے۔ اس کی سرکاری ریاست جاتی عمرہ سے حد درجہ چھوٹی ہے۔ جس رقبہ پر رہائش گاہیں ہیں اس کا رقبہ 312 ایکڑ ہے۔ بہرحال اتنی پرتعیش رہائش گاہ میں رہنے کے بعد غریبوں کی حالت بہتر بنانے کا نعرہ کچھ متضاد سا معلوم ہوتا ہے۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کے قائد کا مرکزی گھر بھی ایکڑوں میں ہے، بلکہ تحقیقات کے مطابق سابقہ صدر نے اپنے پرانے گھر کے ارد گرد متعدد گھر انتہائی قیمت پر خرید لیے ہیں۔ ان کی بدولت اب یہ گھر بھی ایک وسیع محل ہے جو کراچی کے سب سے مہنگے علاقے کلفٹن میں موجود ہے۔ لاہور کا بلاول ہاؤس 25 ایکڑ میں ہے۔ یہ گھر بم پروف ہے۔ اس میں ہیلی پیڈ اور چھوٹا سا رن وے بھی موجود ہے۔ اس میں 10,000 لوگوں کے جلسے اور میٹنگ کے لیے وسیع جگہ موجود ہے۔ اب اس جماعت کے رہنماؤں کا دعویٰ بھی غریب کی غربت کو ختم کرنا ہے، مگر یہ بھی ان کے رہن سہن سے میل نہیں کھاتا۔ اگر آپ کو میرا یہ چینل پسند آئے، بات پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور دوست احباب میں شیئر کیجیے گا۔ کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، لکھنے والے کا بھی اور میرا بھی، بلکہ میں تو سیاسی کابرین کے وہ لکھتے ہیں کہ بلکہ میں تو سیاسی کابرین کے غضب کا باہرا نشانہ بن چکا ہوں۔ مگر ایک سوال ہے، میری دانست میں یہ ایک سنجیدہ سوال ہے، شاہانہ ترین طریقے سے محلوں میں رہنے والے ہمارے سیاسی اکابرین کیا واقعی غریب عوام کی بہتری اور ترقی کے متعلق درست دعوے کرتے ہیں؟ غیر جانبدار تجزیہ کے مطابق ان میں سے کوئی بھی عوام کی حالت بدلنے کے متعلق بالکل سنجیدہ نہیں، بس کھوکھلے اور بے جان نعرے ہیں جن سے یہ لوگ عام آدمی کو کافی حد تک بے وقوف بنانے میں کامیاب ہیں۔ ہاں، ایک مذہبی جماعت یعنی جماعت اسلامی وہ واحد جماعت ہے جس کا امیر حد درجہ سادگی سے زندگی گزارتا ہے۔ منصورہ میں امیر کی رہائش گاہ بالکل لامسی ہے، صرف چند کمروں پر محیط۔ عرض کروں گا کہ مجھے ہندوستان کے سابقہ وزیر اعظم گلزاری لال نندا کی سطح کا پاکستان کا صرف ایک مرکزی سیاسی رہنما دکھا دیجئے تو میری بھی خاصی اصلاح ہو جائے گی، مگر اس سطح کی سادگی کی عملی مثال ہمارے ہاں ڈھونڈنا تقریباً ناممکن ہے۔ ہمارے پاس تو 500 روپے ماہانہ کرایہ کا چھوٹا سا مکان اور ایک بالٹی والا کوئی بھی سیاسی رہنما نہیں۔ ان عملی تضادات کے بعد ملک نے کیا خاک ترقی کرنی ہے؟ بہرحال اس کالم میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ خال پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں
نوابزادہ لیاقت علی خان جو نواب رستم خان کے مطلب صاحبزادے تھے، دو ریاستوں میں، یو پی میں اور پنجاب میں ان کی زمینیں تھیں. جب پاکستان آئے کوئی کلیم نہیں کیا، اور جب آپ کو اس کمیٹی باغ راولپنڈی میں قتل کر دیا گیا، آپ شہید ہوئے، تو آپ کی جرابوں اور بنیان میں سوراخ تھے اور شیروانی کی کونیاں گھسی ہوئی تھیں. اور وزیر اعظم کی بیگم رانا بیگم لیاقت علی خان کو ان کی شہادت کے بعد سرکاری نوکری کرنی پڑی بچوں کی اور اپنی کفالت کے لیے. ایک اور مثال ہے ہمارے پاس ملک معراج خالد صاحب کی. انہوں نے بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے، بچپن میں دودھ تک بیچا، بوٹ کا ایک جوڑا ہوا کرتا تھا، تو خیر آخر ترقی کرتے گئے. بی اے کیا اسلامیہ کالج سے، پھر LLB کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ترقی دی، پیپلز پارٹی کو جوائن کیا. خیر ایک وقت آیا پیپلز پارٹی کو بھی خیر چھوڑ گیا، اور پھر وہ ریکٹر بھی رہے، اور پھر نگران وزیر اعظم بنے. تو اس سارے سفر میں تو انہوں نے لکشمی مینشن جو ہے لاہور، وہاں پر کرائے کے مکان میں اپنی زندگی گزاری. تو یہ نہیں ہے پاکستان میں نہیں ہے، لیکن چند ایک، باقی سب کا اوڑھنا بچھونا جو ہے یہ حرام کی دولت بن چکی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ عمران خان جو اصلاحات لا رہے ہیں اس کی فل مطلب حمایت کی جائے، اور 2/3 اکثریت سے یہ سارے قوانین جو ہیں اس فرسودہ نظام کو ختم کیا جائے. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، ورنہ یہی 200 خاندان جو ہے یہ ظلم کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آپ کے گھر آباد رکھے، خوشیوں سے معمور کرے. آمین. اللہ حافظ.